سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاپا عرض یہ ہے کہ جو آپ نے مدنی مذاکرے میں شیشوں کے متعلق فرمایا تو اس کے بارے میں ہمیں کافی تشویش ہے، اگر کوئی مزید اس کے بارے میں بتا دیا جائے تاکہ ہم جو یہ عطر فروخت کرتے ہیں اس میں 2.5 ماشے کی بھی ہوتی ہے شیشی، 1.5 ماشے کی بھی ہوتی ہے، 3 کی بھی ہوتی ہے، اور عرفاً جو آتے ہیں گاہک ان کو یہی ہے کہ یہ 3 ماشا، آدھا تولہ اور تولہ، لیکن اس میں اس کے ہم پھر بتاتے ہیں کہ بھائی نہیں یہ 2.5 ماشے ہے، لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ 2.5 ماشے بھی پوری نہیں ہوتی، تو اس طرح ابھی یہ 1 اونس بیچنا، تولہ بیچنا، یہ جو ہے وہ جیسے آپ نے فرمایا کہ درست نہیں ہے، یا پھر یہ ہم کسی طرح وزن کر کے جو ہے عطر کو فروخت کریں؟ اب 2.5 ماشا بھی کو تو ضروری نہیں کہ 2.5 ہو، 2.25 بھی ہو سکتا ہے، تو اٹکل سے اندازے سے ناپنا، وزن کرنا، یہ کاروبار میں اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ تو اس لیے وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری لوکل بوتلیں ہوتی ہیں نا، اس میں پیندے جو ہے نا کسی کے موٹے ہوتے ہیں، کسی کے پتلے ہوتے ہیں، اور غیر ملکی دیکھی ہے کیونکہ میں بھی اس لائن میں رہا ہوں نا، تو وہ فریش ہوتی ہیں، ان کے پیندے اور سب اس کا یکساں کوالٹی ہوتی ہے، یہاں بھی آتی ہوگی، مہنگی آتی ہوگی، تو اب واقعی اس میں 3 ماشا آتی ہے، عطر آ جاتا ہے، اور 3 ماشا کے کر دیا تب تو حرج نہیں ہے، لیکن چونکہ کسی کا پیندہ کم کسی کا زیادہ، تو اس میں ترکیب آؤٹ ہو جاتی ہے، تو اس لیے یہ بوتل اتنے کی ہے، 3 ماشا والی چاہیے، تو آپ کہیں کہ بھئی یہ بوتل اتنے کی ہے، اور اس کو لوگ بولتے ہیں 3 ماشا۔ اب جتنا بھی اس میں 3 ماشا ہے، 6 ماشا ہے، آدھا ماشا ہے، 1 ماشا، یہ ہے آپ کے سامنے، کہ میں 3 ماشے بولوں اور کم نکلے تو میں گناہگار ہو جاؤں گا، تو یہ اگر آپ سمجھائیں گے نا، تو آخر ہمارے یہاں کے گاہک تو پھر بھی کچھ نہ کچھ دین کو سمجھتے ہیں بازار کے مقابلے میں، جو اپنے مدنی ماحول کے، تو یہ اس میں بھی امامے والے اور داڑھی زلفوں والے بھی بعض بہت مطلب ایسے ہوتے ہیں کہ ناکوں چنے چبواتے ہوں گے، آپ کو پریشان کرتے ہوں گے، ہوتے ہیں، مکس ہوتے ہیں، تو جو مدنی مذاکرے کے جیسے پابند ہوتے ہیں، ہفتہ وار اجتماع کے پابند، تو اس طرح کے معلومات جو وہ آپ سے کم الجھتے ہوں گے، میرا گمان ہے۔ آپ الجھیں یا سلجھیں، ہم کو حلال روزی چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، تو اس لیے وہی اس کو بتا دیا جائے کہ بھائی میں وزن سے نہیں بیچتا، یہ شیشی 6 ماشے کی کہلاتی ہے، 3 ماشے کی کہلاتی ہے، وہ کہلاتی ہے نہیں ہے، یہ شیشی ہے، تو پھر جو شیشی دکھائی وہ دی جائے، اس کے بدلے دوسری شیشی دیں گے تو یہ اپنی دیسی شیشیوں کا ٹھکانہ ہوتا نہیں ہے، پھر وہی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے
کہ یہ اس کو میں یہ بھر کے دیتا ہوں آپ کو، اگر بھر کے دیں سامنے تو آپ بھرتے نہیں ہوں سارے، یہ بھر کے ہی رکھتے ہوں گے، بہت مشکل ہوتا ہے، وہ جلدی میں پھر گر سکتا ہے عطر. اب سب کو تو خیر بھرنا بھی نہیں آتا ہوگا، بھرنے کا اس کا باقاعدہ وہ ایک طریقہ ہے، فن ہے، جو آہستہ آہستہ ہاتھ بیٹھ جاتا ہے اس میں. خریدتے وقت بھی تو پرابلم ہے نا، وہ آؤنس کی کہہ کر دیتے ہیں، وہ آؤنس ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. وہ بھی اپنی شیشیوں میں کوئی کسی کا پیندا موٹا، کسی کا کچھ، کوئی وہ اس کے گردن تک بھر کے دیتا ہے، کوئی گردن کے نیچے بھر کر دیتا ہے، وہ بیچنے والے بھی، ہول سیلر بھی. تو اس میں بھی بس وہی کہ یہ بوتل مجھے چاہیے، کیونکہ وزن میں یہ کہ وہ 2 وزن کر رہے ہوتے ہیں. خریدتے وقت یعنی اس نے کہا کہ یہ 1 کلو ہے، تو اب آپ کو بھی خود 1 کلو وزن کرنا ہے. یہ بھی مشکل، ایک بہت مشکل کام ہے. یا ہمارے سامنے اس نے وزن کیا نا تو پھر ٹھیک ہے. اب آپ نے کہا کہ 1 آؤنس دے دو، تو اس نے 1 آؤنس آپ کو دی، اور آپ کو یہ آپ کے سامنے تو آؤنس تولا نہیں، تو اب پھر آپ کو بھی یہ تولنا پڑے گا کہ 1 آؤنس ہے، اگر زیادہ ہے تو اس کو دے دے، کم ہے تو مطالبہ اب حق رکھتے ہیں کہ بھئی کم پڑی ہے. اب کم پڑی بولیں گے تو وہ مانے گا نہیں، شاید زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے 2-4 قطرے زیادہ ہوئے تو معاف کر دے گا، وہ یہی ہو سکتا ہے. یہ ہے تو اس لیے ان کو بھی یہ نہ کہا جائے کہ پاؤنڈ دے دو، آدھا پاؤنڈ. اب کیا وزن چلتا ہے پتہ نہیں، ہمارے دور میں تو پاؤنڈ، آؤنس یہ چلتے تھے، اب کیا یہی ہے گرام. گرام سے چلتا ہے، 100 گرام، 25 گرام، 50 گرام. اس وقت آؤنس بھی ہے. اچھا 50 گرام 100 گرام. آؤنس یہ 1 پاؤنڈ میں 16 ہوتے تھے، اور 1 پاؤنڈ جو ہے وہ آدھے سیر سے کچھ کم ہوتا ہے، آدھے کلو سے بھی شاید کم ہوتا ہے کچھ. تو اگر آؤنس کو ہی 25 گرام 50 گرام کا نام دیا تو یہ بھی گڑبڑ ہوگی، اس میں بھی کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہوتی ہوگی، ایکوریٹ نہیں ہوتا ہوگا. تو اس لیے ان سے خریدتے وقت بھی اگر ہم وزن کی بات ہی نہ کریں کہ یہ بڑی بوتل دے دو، چھوٹی بوتل دے دو، اس طرح کوشش کریں گے. اگر اپنا اخلاق درست ہوگا نا تو دکاندار سیٹ ہو جائے گا. اگر اپنا آدھے ہوئے اڑے سونا تولتا ہے یار، مطلب بات کرتا ہوں، شریعت کا مسئلہ بتاتا ہوں تو ہم یار یوں کرتا ہے، تو پھر وہ اس کی زبان کا مقابلہ، پھر کوئی ریفری چاہیے، پھر دونوں کی طرف سے پھر زبانیں ٹکرا رہی ہوں گی. تو یہ نہیں، اگر آپ کے انداز میں شرافت، حسن اخلاق اور خوف خدا ہوگا تو سامنے والا آپ جو بولو گے وہ کرے گا. 1-2 بار وہ اڑی کرے گا، پھر سیٹ ہو جائے گا کہ نہیں یار یہ مطلب اچھا آدمی، صحیح آدمی یار. بلکہ دھوکہ بھی جو دیتے ہیں نا بعض لوگ، تو شریفوں کو نہیں بھی دیتے، ایسے بھی ہوتے ہیں. تو ان دوسروں کو دھوکہ دینا جائز نہیں ہے، لیکن ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مولانا دیکھ کر اور عزت کرتے ہیں اور ان کو دھوکہ نہیں دیتے، زیادہ بھی دے دیتے، سستا بھی دے دیتے. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، بعض زیادہ کاٹ بھی لیتے ہوں گے شریف آدمیوں کو، ایسے بھی. تو خیر مکس اب سارا معاملہ ہے. تو اس میں آپ اپنا دامن بچا کر بس چلتے رہے وزن کے تعلق سے، ورنہ پھنس جائیں گے. وزن کے تعلق سے، پھر کوالٹی کے تعلق سے بھی سوال ہوا تھا نا. کوالٹی میں بھی اب آپ کی بوتلوں میں بھی لکھا ہوتا ہے سپر کوالٹی اور بہترین. سپر کہاں سے لاؤ گے یار؟ تو یہ اس طرح کے بھی لکھے نہ جائے. اب گلاب جیسے، اب گلاب، اب روح گلاب اور روح خس، اور اب مجھے بھی پتا ہے نا روح خس کس کو بولتے ہیں، آپ کو بھی پتہ نہیں پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے. روح خس تو آپ لوگ لکھ دیتے ہیں، اور مجھے پتہ ہے آپ دکھائیں گے تو میں بتاؤں گا کہ یہ روح ہے، جسم ہے، کیا ہے. اتفاق سے ایک بار وہ قطرتے بھی کس کو، یہ بتاؤں گا آپ کو. مفتی فضیل صاحب تشریف لائے میرے پاس، عطر کی شیشے لے کر آئے، تحفہ دیا مجھے. اس میں لکھا ہوا تھا، یاد پڑتا ہے، روح خس لکھا ہوا تھا. میں نے دیکھا کہ یہ روح خس تو نہیں ہے. اللہ وہ تو یار بہت سنجیدہ ہے. تو اپنی مطلب دکانیں ہیں نا، تو سارے اولیاء کرام تھوڑی چلا رہے ہیں دکانیں. تو
तो मैंने तो इनको कहा था आप इनको आप खुद समझाएं, जिसने आपको दिया है ना, कि यार ऐसा नहीं करो। अगर ये रूह खस ना भी लिखते, अब अवाम को नहीं पता होता रूह क्या जिस्म क्या है, अगर आप खस भी लिख दें तो ले जाएगा। आप खालिस खस लिखेंगे तब फंसेंगे, खालिस तो अब कहाँ से लाएंगे यार, ये तो केमिकल के होते हैं। खालिस खस तो इसके बाकायदा वो पौधे लगाते हैं, इनकी परवरिश होती है, सुना होगा आपने कि बाकायदा परवरिश करते हैं। गालिबन ऐसी प्लांट होता है उनका, बड़े नाज नखरे से इनकी परवरिश होती है, जो मेरी नाकिस मालूमात है। तो अभी यार कहाँ से लाओगे आप यार, आपको तो फिर ये ला के शायद आ जाते होंगे या बाजार से आप ले लेते होंगे। पाकिस्तान के एक से एक इत्र है जो आप लोग नहीं बेचते होंगे, मुझे बाज मालूमात है। मैं तो इसमें कई साल रहा हूँ ना इस लाइन में, तो इसमें मतलब शनाख्त सबको नहीं आती, सबकी नाक भी काम नहीं करती। ये कुदरती होता है, किसी किसी की नाक ऐसी पावरफुल होती है जो खुशबू, इसको 10 खुशबुएं सूंघाओ ये सब सूंघ कर ये बता देगा। मगर हम लोग क्या एक सूंघेंगे ना, दूसरी सूंघेंगे तो समझ नहीं पड़ेगी। ये तो कुदरती है, ये कोई फन नहीं है जिसको ये मिल जाए। मेरा मशवरा उम्दा और सुपर और ये सब भूल जाए, ये लिखकर खुद को आखिरत के लिए पेश करने वाली बात है, जुर्रत वाली बात है, नहीं होते यार ये बिल्कुल केमिकल होते हैं। खालिस इत्र अब नहीं, ये खालिस कहकर देंगे ना तो भी यकीन करना बड़ा दुश्वार है, धोखे का दौर है, फ्रॉड का दौर है। खालिस जैसा बना के दे देंगे। तो अब ये इत्र की नक्काली, तो इत्र के कौन से हम लोग माहिरीन हैं, तो धोखा तो अब बड़े बड़ा खा जाता है आदमी। तो उम्दा और ये लिखने नॉर्मली जो उसका नाम है वो लिख दें। फिर अच्छा मुक़द्दस नाम लिखते हैं, मदीना इत्र, बकी इत्र। मेरी तबीयत में मुझे इसको पसंद नहीं है यार। वो मदीना इत्र लगाया मैंने, कोई बोले ना खुशबू नहीं आती, मदीना इत्र लगाया है, मज़ा नहीं आया ना यार। अब वो इत्र की खुशबू को साल भर तो नहीं टिकेगी, थोड़ी देर ही रहती है, उड़ जाती है फिर। या अगले का नाक बंद है और बोल रहा है, ये भी तो होता है ना, इसका नाक बंद है, बोलता खुशबू नहीं आ रही, तो तुमको कहाँ से आएगी, नाक खुली होनी चाहिए। तो यूं कोई बोले, फिर बोले यार मदीना इत्र बहुत इसने महंगा दे दिया है, मैं तो मदीना नाम लिख कर दे दिया और इत्र में दम ही नहीं है, तो क्यों बातें करे कोई यार हमारा मदीना बोलकर। तो ये जितने भी मदीना इत्र और ये लिखते हैं ना, अगर मेरी बात उन तक पहुंच जाए, सब तो है नहीं, या तो थोड़े से ही नस्ब के और कोई नाम, दुनिया का काम है यार, दुनिया का नाम हो, समझे। जाल इत्र, शिकार इत्र, शिकारी इत्र, ऐसा तो आप नहीं रखेंगे। कोई दुनियादारी का डायमंड इत्र, तो किसी और कराची इत्र, यानी मुख्तलिफ शहरों के नाम, या ऐसे कुछ अपने बच्चों के नाम पर लिख दिया मुक़द्दस नाम। फिर इसको वो जेबों में रखते हैं, उल्टे सीधे हाथ लगते होंगे, पेशाब खानों में ले जाते होंगे, फिर वो खलास हो गई तो फेंक देते होंगे, गिरती होगी, पड़ती होगी, टूटती होगी, फिर वो मदीना लिखा हुआ है और कैसे गवारा हुआ है ना, मज़ा नहीं आता। तो मुक़द्दस नाम ना लिखे जाए, कादरी इत्र ये भी ना रखा जाए, है ना, गौस पाक के नाम पर। तो दुनियावी नाम रखे जाए। वो लेने वाला तो लेगा, वो नाम से थोड़ी लेगा, वो क्वालिटी देखेगा। और एक तादाद है जिसको क्वालिटी की भी समझ नहीं आती होगी, तो ले लेते होंगे। तो ये मेरी मदनी इल्तिजा है। जैसे कि वो दस्तयाब है, ये भी ना लिखा जाए। ये गैर मुहतात मुझे लगता है जुमला, कि बाज़ वक़्त दस्तयाब नहीं होता, तो इसलिए वो मकतबे वालों को भी से पहले ये भी दस्तयाब है, तलब कीजिए। अब तलब कीजिए, दे ना दे हमारी मर्जी है, मिले ना मिले, हो ना हो, तो ये बिल्कुल हम छुट्टे पड़े, तलब कीजिए, ठीक है। मांगो, मांगने पर कोई पाबंदी नहीं है, हमारे पास है, अब लिखा हुआ है हमारे पास, दस्तयाब है, और आया तो आपने बोला कि वो तो नहीं है, तो फिर वो लिखे हुए बोर्ड की वो तगलीत हो गई ना, तरकीब आउट हो गई। तो यूं थोड़ा मोहतात अंदाज हो तो मदीना मदीना। अपने खालिस के हवाले से मदनी फूल दिए, तो आपने क्या 100% खोपरे का तेल खालिस आपने कभी बेचा है? ऐसी कोई सूरत हुई है? मैं खोपरे का तेल मैंने बेचा है, तो वो श्रीलंका से इंपोर्टेड तेल खोपरे का मैं बेचता था बोतल भर के।
اب میں نے شاید دیکھا یا پوچھا، میں نے پھر پڑھا بھی، اس نے بتایا میرے کو، تو وہ 2% اس میں کوئی اس کی تیل کی کوالٹی برقرار رکھنے کے لیے ایسس ڈالا جاتا تھا اس میں. وہ اس نے دکھایا. دکاندار مذہبی آدمی تھا، داڑھی والا تھا، اب تو شاید زندہ نہ ہو، اللہ بیچارے کی مغفرت ہونے. اس وقت بھی وہ سفید داڑھی تھی بیچارے کی، تو مشکل ہے کہ وہ حیات ہوں، اللہ غری کے رحمت کرے. وہ شریف آدمی تھے، سنجیدہ. تو یہ جو بزرگ تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ دیکھو یہ ہے 98% تیل اور 2% یا پتہ نہیں 1% اس میں ایسنس ہے جو اس کی کوالٹی برقرار رکھنے کے لیے رکھتے ہیں. اب سری لنکا میں تو ناریل پھینک دیتے اٹھا کے، بالکل یہ اتنا سستا اور عام تھا. جب میں گیا تھا 79 میں، ناریل کا پانی بھی آپ پھینک دیتے تھے، اس کو کڑمبا بولتے تھے، کھوپرے والا ناریل پھینک دیتے تھے. اپنے یہاں تو غش لگ جائے دیکھ کر، اتنا مہنگا ہے کھوپرے والا ناریل. تیملی بھی آتی ہے، وہ تیملی بولتے ہیں، وہ پانی کا ناریل، اس میں کھانے کا نہیں ہوتا. خیر، تو کھوپرے کا تیل تو وہاں مطلب سستا، تو وہاں کا کوالٹی بھی اچھی. تو پھر میں تو اس کو یوں بول دیتا تھا کہ یہ وضاحت کہ اس میں 2% ایسنس وہ ڈالتے ہیں لوگ. کہا جاتا ہے اس کو خالص، کوالٹی اچھی ہوتی تھی تیل کی، خالص کہلاتا ہے. ان میں یوں ہے. اب خدا بہتر جانے، ہو سکتا ہے کہ وہ عرفاً اس کو خالص کہنے کی اجازت ہو. 2% پر اس طرح کے جو آپ کا سلسلہ ہوتا تھا، اس سے آپ کے کتنے گاہک ٹوٹتے تھے، آپ کو کیا باتیں سناتے تھے اور کیا صورتحال ہوتی تھی؟ اللہ نے بڑی عزت بخشی تھی مجھے، الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ مطلب یہ بات نہیں اگر میں بتاؤں نا تو اگلا یار حیران ہو جائے گا، الٹا خوش ہوگا. بھلے نہ چھٹا ہوا بدماش ہوگا، خود چیٹر ہوگا، مگر اس کے دل میں احترام پیدا ہوگا کہ یار یہ کس آدمی ہے. یہ کوئی بتانے کی بات تھی جو مجھے بتا دی اس نے. تو اپنے سانچ کو آنچ نہیں ہے. جھوٹا جو ہوتا ہے نا وہ مکار ہوتا ہے، پکڑا جاتا ہے. اور جھوٹے کا ہے نا، وہ ایک کہاوت ہے وہ فارسی کی، دروغ گو راہ حافظہ نہ باشد. نہ جھوٹے کا کوئی حافظہ نہیں ہوتا. تو کبھی کچھ بولے گا، کبھی کچھ بولے گا، کبھی کچھ بولے گا، تو پھنس جائے گا، تو یاد نہیں رہے گا میں نے کیا بولا تھا. تو سچا ہوگا وہ تو ایک ہی بات بولے گا ہر وقت، تو وہ تیر جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزارش یہ کرنی تھی کہ ابھی رمضان المبارک میں عید کے سیزن میں کچھ دکانداروں نے کپڑے رکھے تھے بچوں کے اور بچیوں کے. تو بڑی بچیوں کے بھی اس میں کپڑے تھے کہ جو ہاف آستین سے بھی کم ہو رہے تھے. اس کا بیچنا کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر. اصل تو یہ کہ وہ کپڑے جو ہیں، تو مجھے آج پتہ چلا کہ یہاں زنانہ کپڑے بھی ملتے ہیں. تو چھوٹی آستین بڑی آستین اس کے بیچنے میں تو کیا ہے، مطلب ہو سکتا ہے گھر پہ پہنے، اگر گھر پہ محارم کے سامنے پہنتی ہے تب تو کوئی اس پہ پابندی نہیں لگے گی. شوہر کے سامنے پہنتی ہے تب بھی جائز ہے. 4 دیواری میں رہتی ہے یا پہنتی ہے لیکن پورا بدن وہ کسی اور کپڑے میں یا مدنی برقعے وغیرہ میں چھپا لیتی ہے، بے پردگی نہیں ہوتی، تب بھی اس طرح کا لباس پہننا جائز ہو جائے گا، ہے نا. تو اس کو ہم یہ مطلقاً ناجائز تو نہیں کہیں گے نا چھوٹی آستین کی وجہ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کاشف اتاری، مکتبۃ المدینہ میں نیا اجارہ ہوا ہے باپا. ان مانو اگر آپ دکاندار ہیں. جی ہاں، تو سیل مین. اچھا، سیل اور مین. اچھا ٹھیک بھائی، آپ اصلاح کریں. سیل مین تو بولتے ہیں آج کل. آپ کی بارگاہ میں اصلاح کریں. اچھا، سیل مینس کی اچھی اچھی نیتیں کیا کر سکتا ہے؟ جیسے کتابیں ہدیتاً دینی ہے، یا قرآن پاک، کنز الایمان، چھوٹے رسالے، یا ایسی بہت سی چیزیں. کیا کیا اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں؟ آپ ارشاد فرما دیجیے. اور اس کے حلال کے لیے آپ تو مطلب آئے نا، تو ماں باپ کی خدمت کروں گا، کماؤں گا. سب یہ کہ
ہر کتاب دینے میں کیا کیا نیت کریں گے، اس سے بات کرنے میں کیا کیا نیت کریں گے. اب یہ تو واقعی ہے بڑا دشوار امر. اس کے لیے تو کبھی کبھی موقع کی مناسبت سے نیت یاد آ جائے کہ میں اس سے مسکرا کر بات کروں گا، نرمی سے بات کروں گا. اگر اس نے مجھے کوئی کمزور لفظ کہہ دیا، کمزور بول رہا ہوں، طاقتور لفظ کہہ دیا تو کہ مطلب کیا مہنگا بیچ رہے ہو، کیا یہ مطلب دیکھو اس کے صفحے دیکھو ایسے ہیں وہ ہے، تو برداشت کروں گا، محبت سے اس کو ڈیل کروں گا. پھر یہ کہ جیسے 100 کا نوٹ دیا، 90 کا مال لیا تو کوئی 1-2 رسالے اور دکھاؤں گا اس کو کہ یہ بھی لے لو نا، یہ 100 روپے اس کے پورے کر دوں گا. یہ لوگ بھی کرتے ہوں گے شاید اس طرح. جو کامیاب بیپاری ہوتا ہے نا اس طرح ترکیب بنا لیتا ہے. مگر اس میں جھوٹ بالکل نہیں بولنا چاہیے. جھوٹ تو بہت بولا جاتا ہے تجارت میں، تو اتنا جھوٹ ہے جس کی انتہا نہیں. اللہ تعالیٰ بس جھوٹ سے بچا کہ ایماندار تاجر، دیانتدار تاجر، تو اس کا تو بہت بڑا مقام ہے، شہداء کے ساتھ اٹھے گا نا. باپا دعا کی درخواست ہے. آپ سے امامہ پہننے کی درخواست ہے، انشاءاللہ زلفیں سجانے کی درخواست ہے. میرے مکتبے کے نا، مکتبۃ المدینہ، مدینہ 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 مدینہ، انشاءاللہ. اب مکتبہ نکل گیا میرے منہ سے. باپا یہ نیت تو ہے انشاءاللہ ترکیب بندی. اور مستقل ہوگا نا. جذبہ کیسا، نیتیں پوچھ رہے ہیں یار، جذبہ ہے نہیں. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جانی، آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ مٹی کے برتن میں کھانے کی فضیلت رہنمائی فرمائیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے برتن جو تھے، مبارک برتن، ان میں مٹی کے برتن بھی تھے. صحابہ کرام کے پاس بھی مٹی کے برتن تھے. اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا کہ رد المختار کے حوالے سے کہ جو اپنے گھر میں مٹی کے برتن بنواتا ہے فرشتے اس کی زیارت کو آتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس میں عام مروج ہے باپا جانی یہ ہے کہ اگر جس گھر میں مٹی کے برتن ہوں اس کے لیے فرشتے زیارت کو آتے ہیں. مٹی کے برتن ہو نہیں، یہ مٹی کے برتن جو اپنے گھر میں مٹی کے برتن بنواتا ہے، یہ لکھا ہے. جزاکم اللہ. برتن مٹی کے استعمال کرنا بہرحال اچھی چیز ہے، کار ثواب ہے، اچھی نیت سے کرے گا استعمال تو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ مٹی کے برتن بیچتے بھی ہیں کیا؟ ہے نا، اسی لیے پوچھا ہوگا نا کہ میں بتا سکوں الیاس نے بولا ہے. میں نے اندازہ لگا لیا، بیپاری بیٹھے ہو نا، گاہک بڑھیں گے نا، اس طرح سمجھائیں گے تو. پاپا ہمارا مدنی انعام بھی ہے نا. میں نے لفظ سنت نہیں بولا ابھی، میں نے لفظ سنت نہیں بولا ہے کہ میں نے یہ پڑھا نہیں ہے کہیں لفظ سنت. کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ مٹی کے برتن تھے. اعلیٰ حضرت نے لکھا مطلقاً، مطلب اس میں کھایا یا نہیں یہ مجھے کوئی پڑھنا یاد نہیں پڑتا، کہیں تلاش کیا ملا نہیں، کوئی سا قول یاد نہیں آ رہا پڑھا ہو تو بات اپنے وہی کریں جو اپنے بزرگوں نے بتائی وہ لکھی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے. مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلب
کا